نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من الفضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید کی آخری دو آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایمان والی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ دو بنیادی حکم جو اس سورہ مبارکہ میں مسلمان جماعت کو دیے گئے، آغاز میں بھی ان کا بیان تھا، درمیان میں بھی اور آخر میں پھر ان کو دہرایا جا رہا ہے۔ وہ دو اہم اور بنیادی حکم، ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، مال میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ مال جس میں اللہ نے تمہیں اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا ہے اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر، اس مال میں سے لوگوں کی ضروریات میں اس کو خرچ کرو۔ تو فالذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے تو ان کے لیے لہم اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ یاد رکھیں، خرچ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان انفرادی طور پر کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کر دے، کچھ دے دے، لیکن اس طریقے سے یاد رکھیں مجموعی طور پر معاشرے کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس سے بلکہ بسا اوقات مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام کے اندر ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس اس کام کو کر دیں، جس طریقے سے بھی کر دیں، بس اس کے نتائج کو سامنے نہ رکھیں کہ اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ خرچ کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک ایسا معاشی سسٹم اور نظام بنائیں کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں غربت ختم ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ کام اور ذمہ داری ایک حکومت اور اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اس لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ ہم نے تمام انبیاء پر جو تعلیمات نازل کی ہے اور انبیاء کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے کہ لیقوم الناس بالقسط، دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے، جس کے ذریعے سے انسانی معاشروں کے اندر خوشحالی پیدا ہو، لوگوں کے مسائل حل ہو اور امن قائم ہو۔ تو گویا کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ مقصود ہے شریعت کے پیش نظر۔ اخیر صورت میں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو ہر وقت اس کام کے کرنے کے لیے جو اسوہ اور جو سیرت اور نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس کا بیان کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، کہ مسلمان جماعت کے لیے کامل اور مکمل جو اسوہ ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی، تقویٰ کا معنی متعدد مرتبہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے حوالے سے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی تشریح در حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتوں کو نبھانے، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اسی طرح معاشروں سے بے حیائی کو ختم کرنا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، منکرات کا خاتمہ کرنا اور ظلم و زیادتی اور فساد کو ختم کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ محض یہ نہیں ہے کہ انسان گردن جھکا کر بیٹھ جائے اور بڑی بڑی نرم اور میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کر لے، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو گردن جھکائے ہوئے مسجد میں بیٹھے دیکھا تو اس کی گردن میں چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ تقویٰ یہاں گردن میں نہیں ہوتا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کا تعلق تو انسان کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی دین کی عظمت و ہیبت ہے۔ بظاہر
بڑی آپ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کریں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ کفر ہو، دل کے اندر ظلم کا ساتھ دینا ہو، دل کے اندر جو ہے انسانیت کے لیے مسائل حل کرنے کی سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو، بس جزوی مفاد ہو، انفرادی سوچ ہو، تو یاد رکھو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کے منافی اعمال۔ تو یہاں سب سے پہلے ایمان والوں کو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، اور اپنی ساری زندگی کے لیے تمہیں جو اسوہ اور نمونہ سامنے رکھنا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا تاکیداً کہ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والے ہوں گے تو یقیناً اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا تبھی ایمان والے ہوں گے، لیکن یہاں پھر کہنا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی مکمل حضور کا اسوہ اور نمونہ اس کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ یہاں ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، لیکن حضور کا مکمل اسوہ اور سیرت وہ سامنے نہیں رکھی جاتی۔ یاد رکھو احادیث میں تو بہت ساری باتیں ہوگی، لیکن کس بات کو حضور نے سب سے زیادہ اہمیت دی اور کون سا ایسا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جس کا درجہ ثانوی ہے، اور کون سا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب اور فرض کے درجے کا کیا، کون سا جو ہے مستحب اور سنت کے درجے کا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا عمل تھا جو مجموعی طور پر امت کے لیے ہمیشہ اس کو مشعل راہ بنایا۔ یہ جب تک حضور کا مکمل اسوہ سامنے نہیں ہوگا، حضور کی مکمل سیرت سامنے نہیں ہوگی، زندگی سامنے نہیں ہوگی، اس وقت تک تم اس کو طے نہیں کر سکتے، اس وقت تک تم حضور کی سیرت کو اور حضور کے اسوے پہ چلنے والے نہیں بن سکتے۔ بعض کوئی ایک حدیث لے کر اٹھا کر کہنا کہ دیکھو یہ حدیث میں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں ہوگی۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یوں سمجھے جیسے کہ حکماء اطباء کوئی نسخہ شفا بناتے ہیں، اس میں متعدد اجزاء ڈالتے ہیں، کوئی جز یا کوئی دوائی اس میں 1 تولہ ہوتی ہے، کوئی 1 ماشا ہوتی ہے، کوئی 5 تولے ہوتی ہے۔ اب کس میں کتنی مقدار ہے یہ وہ حکیم اور ماہر اس کو جانتا ہے، لیکن آپ سب کو برابر درجہ دے دیں تو بسا اوقات وہ نسخہ شفا کی بجائے نسخہ موت بن جائے گا۔ کس کا کیا درجہ ہے، کتنا درجہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے واضح کر دیا، اور پھر صحابہ نے اور صحابہ کے بعد تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اسی بات کو بیان کی ہے۔ ائمہ مجتہدین یاد رکھو وہ کوئی نیا کام نہیں کرتے یا نئی میں کوئی دین میں کوئی نئی بات نہیں بناتے، بلکہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اسی بات کو طے کر دیا کہ کون سی چیز 10 گرام ہے، کون سی چیز ماشا ہے، کون سی چیز کس درجے کی، کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سی سنت ہے، کون سا مباح، کس کو کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہی تو ائمہ مجتہدین کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حضور کے سارے اسوے اور سیرت کو سامنے رکھ کر، اب ایک آدمی اٹھ کر صرف اس مستحب عمل کے لیے کہہ کہ جی جناب یہ تو حدیث میں آیا ہے اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو کرنا ہے، تو اس نے حضور کی باقی ساری سیرت کو نظر انداز کر دیا۔ جب تک باقی ساری سیرت سامنے نہیں ہوگی تو وہ ایک حدیث اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی بات کرے گا تو وہ پورے دین پر یا حضور کی اس پوری سیرت پہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے کاٹ کر جب اس کو بیان کرے گا تو الٹا وہ بعض اوقات دین کو بیان کرنے کی بجائے الٹا نقصان کرے گا، دین کے مخالف بات کرے گا۔ نام تو دین کا یا حدیث کا ہوگا لیکن اس سے فائدہ امت کا، انسانیت کا نہیں ہوگا، وہ دین پر عمل کرنا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوے کو مکمل طریقے سے اپناؤ، اس پر ایمان لے آؤ، تو نتیجہ یہ نکلے گا یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِن رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ڈبل اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تمہیں ایک ایسا نور دے گا جس کی روشنی میں تم جو ہے کل قیامت کے دن سفر کرو گے۔ اللہ نور بصیرت دنیا میں دے گا جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر تم ایسے معاشرے تشکیل دو گے جو انسانیت کے لیے رحمت، امن، خوشحالی اور عدل
کا ذریعہ بنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ اس ایسا نور عطا فرمائے گا کہ اس کی روشنی میں تم جنت میں پہنچو گے۔ تمشون بہ ویغفر لکم، اور اللہ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو مخاطب کر رہے ہیں، پہلی الہی کتابوں کو ماننے والے جو ہیں۔ پیچھے جیسے کہ ذکر تھا کہ ہم نے انبیاء کو نوح علیہ السلام کی ذریت میں، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں انبیاء پیدا فرمائے ہیں، اور ان کے پیروکاروں میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان میں ہم نے رحمت اور مہربانی پیدا کر دی، یعنی اہل کتاب کا بیان تھا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اب فاسق ہو گئے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثروں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ تو یہاں انہی اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اب مکمل کامیابی کے لیے یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، حضور پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اے اہل کتاب، اللہ سے ڈرو اور اس رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو تمہیں دوہرا اللہ اجر دے گا۔ اہل کتاب کو دوہرا اجر، ایک اپنے دور کے پیغمبر پر ایمان لانے کا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس کا بیان اس سے پہلے سورہ قصص میں بھی گزر چکا ہے کہ اہل کتاب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے پیغمبر کو بھی تسلیم کیا، ان کی تعلیمات کو مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سچائی کو بھی مانا اور قبول کیا۔ تو اس طریقے سے ان کو جو ہے ڈبل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اگلی آیت کا بھی یہی مطلب ان دونوں صورتوں میں ہوگا کہ اگر اہل ایمان کو مخاطب بنایا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ لِأَلَّا میں پھر لا جو ہے یہ لِأَلَّا لِكَيْ لا کے معنی میں ہوگا، تاکہ یہ جو اہل کتاب کی ایک سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ جو کچھ فضل اور رحمت یا جو کچھ خیر ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ اہل کتاب میں سے ہر طبقہ اپنی ہی خیر اور بھلائی کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ جو کچھ خیر ہے ہمارے پاس ہے۔ یہودی کہتے تھے لیست النصارى علی شیء، عیسائی وہ کسی راستے پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور عیسائی کہتے تھے یہودی ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے، ایک دوسرے کی نفی کرتے تھے، باقی وہ سب کی نفی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم یہ بات سمجھ لو، اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کا فضل اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ تم ایک دور میں اللہ کے محبوب اور پسندیدہ مخلوق تھے، تم پر ایک اللہ نے بڑی ذمہ داری ڈالی تھی، لیکن جب تم نے اس ذمہ داری کو نظر انداز کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مردود کر دیا، اور تمہاری جگہ پہ مسلمان جماعت کو اللہ نے پسندیدہ بنایا، ان کو اس ذمہ داری کے لیے قبول کر لیا۔ تو لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فضل، اللہ کا فضل اپنے ہاتھ میں سمیٹے رکھے کہ بس ہمارے بغیر کوئی کسی کو فضل مل نہیں سکتا، اللہ کی مہربانی اور عنایت نہیں حاصل ہو سکتی۔ نہیں، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کے فضل کے لیے اپنے آپ کو مستحق ثابت کرے گا اللہ اس کو فضل عطا کرے گا، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ پچھلی آیت میں خطاب ایمان والوں کو، اور اگر پچھلی آیت میں خطاب اہل کتاب کو ہو کہ اے اہل کتاب اس رسول پر ایمان لاؤ تب کامیابی ہے، تو پھر اس صورت میں لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب یہ تم نہ سمجھو کہ ایک دور میں ان کے انبیاء علیہ السلام، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا میں بڑا کردار ادا کیا، اللہ کا فضل حاصل کیا، اب ان کو اللہ کا فضل حاصل کرنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ مت سمجھو
اب بھی اللہ کا فضل حاصل کرنے کی تمہارے پاس قدرت ہے، راستہ ہے، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تم اب بھی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ نہ سمجھ رہے اہل کتاب کہ وہ اللہ کا فضل لینے کی اب کوئی قدرت نہیں رکھتے، نہیں، ان کے لیے اللہ کا فضل اس کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ فضل اپنا عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اسے عطا کرتا ہے جو فضل الہی حاصل کرنے کے لیے اب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، سیرت کو اپناتا ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والی جماعت کو اور اہل کتاب دونوں کے لیے ایک اہم پیغام دیا ہے کہ اب تم نے کامیابی اور فضل الہی کو حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اسوے اور سیرت کو اپنا کر ہی ہے۔ اور حضور کی سیرت دیکھی جائے ساری کی ساری مجموعی طور پر تو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا کہ ہم نے اپنے رسول کو حق اور دین دے کر بھیجا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا میں اس دین کو باقی تمام دینوں باطل نظاموں پر غالب کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تاکہ اس عدل و انصاف کے نظام کو دنیا کے ظلم اور باطل نظاموں پر غالب کرے، غلبہ ہے دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اولین تھا۔ اس مقصد کے لیے جو بھی آپ نے کام کیا تو وہ اس کی معاونت کے طور پر اس مقصد اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اب وہ مقصد تو مسلمان بھول گیا، اب وہ مقصد اس کے پیش نظر دین حق کا غلبہ نہیں ہے۔ اب اس وقت پوری دنیا پر سامراج کا غلبہ ہے، ظلم کا غلبہ ہے، فساد کا غلبہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر سرمایہ پرستی کا غلبہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا سسٹم موجود ہے، مسلمانوں کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب جزوی اعمال پر سارا زور صرف کر دیا جائے تو انہوں نے حضور کے اسوے کو مکمل سمجھا ہی نہیں۔ جب تک ایک ٹارگٹ جو حضور کا تھا وہ سامنے نہ ہو، اس کے لیے سارے پھر اعمال ہیں، عبادات بھی ہیں تاکہ اس مسلمان جماعت کے اندر اخلاقی تربیت ہو، اس کام کو اور ذمہ داری کو ادا کرنے کی ان میں صلاحیت و استعداد پیدا ہو۔ دوسرے اعمال بھی ہیں تاکہ اس کے لیے مسلمان جماعت تیاری کرے۔ لیکن آج مسلمان سے وہ سوچ تو رخصت ہو جائے اور انفرادی سوچ پیدا ہو جائے، صرف اعمال یا چند ایک عبادات کی حد تک محدود ہو جائے تو یہ حضور کا مکمل اسوہ نہیں ہے۔ مکمل اسوہ حضور کی پوری سیرت کو سامنے رکھ کر اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔